بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ سے ہم نے آج جن موضوعات پہ بات کرنی ہے اور جو خبریں آپ تک پہنچانی ہیں اس سے حالات کافی خراب ہونے جا رہے ہیں ملک کے اندر، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید جو ہے وہ سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، عوام کو بھی، حکومت کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی۔ اگر یہ حالات اسی طرح رہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ کسی خونی تصادم کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس تصادم میں نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کا ہوگا، نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف عوام کا ہوگا، جان و مال جو ہے وہ عوام کی جائے گی، اور باقی جو ہے وہ شاید کسی کا کچھ نہ بگڑے، لیکن جو اپنا رگڑا کھائے گی وہ عوام کھائے گی۔ اس پہ بات ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب کی طرف سے تحریک انصاف کی عدلیہ بچاؤ ریلی تھی لاہور میں۔ عدلیہ بچاؤ ریلی کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کمپین کا بھی آج اسی ریلی سے آغاز کرنا تھا، یعنی کہ الیکشن کمپین جو ہے وہ عدلیہ بچاؤ ریلی کے ساتھ منسلک تھی، اور دونوں جو ہے وہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں جو ہے انہوں نے اس ریلی کے ذریعے یہ عدلیہ کے ساتھ ادارہ یکجہتی بھی کرنا تھا۔ عدلیہ بچاؤ ریلی تھی اور ساتھ ہی الیکشن مہم کا بھی آغاز تھا۔ اس پہ بات کریں گے آج لاہور میں کیا ہوا۔ لاٹھی چارج ہوئی، شیلنگ ہوئی، واٹر کینن کے ذریعے جو ہے وہ پانی پھینکا گیا اور لاٹھی چارج بھی ہوا۔ اس پر ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ کل 9 مارچ خان صاحب کی ایک بڑی پیشی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جو الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج میں توڑ پھوڑ ہوئی تھی، اس پہ پیشی ہے خان صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مارچ کو نیب نے بھی عمران خان صاحب کو طلب کر رکھا ہے۔ وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے ناظرین کے الیکشن کمیشن کی طرف سے پنجاب میں عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ 30 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس الیکشن شیڈول سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے، اور جو انتظامات کیے جا رہے ہیں اس کے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمیں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیا کریں، ہمیں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں یا جس پہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مزید اس میں جو ہے وہ ہم بہتری لے کے آئیں، اس سے متعلق جو ہے وہ آگاہ ضرور کیا کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ جو صورتحال ہے، آج ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی عدلیہ بچاؤ ریلی اور الیکشن مہم جو ہے وہ آج لاہور میں اس کا آغاز تھا، لیکن جو ایجنسیوں کی رپورٹ تھیں اور جو حساس اداروں کی رپورٹ تھی پنجاب گورنمنٹ کو، اس کی بیس پہ جو داخلہ کا محکمہ ہے پنجاب کا، اس نے تحریک انصاف کو خط لکھا تھا کہ حالات یہ ہیں، تھریٹ یہ ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ ریلی ملتوی کر دی جائے، کیونکہ حالات کو کنٹرول کرنا پھر شاید بس پہ نہ رہے، اور جو تھریٹ سامنے آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ اس ریلی کا انعقاد جو ہے وہ نہ کیا جائے، تو اس کو ملتوی کیا جائے۔ لیکن تحریک انصاف کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ ریلی ضرور نکالیں گے۔ جب ریلی نکلی، اس سے پہلے 144 کا نفاذ ہو گیا لاہور میں، اور جب 144 کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، لاٹھی چارج کیا گیا، کارکنوں پہ تصادم ہوا، کارکنوں نے پولیس پہ حملے کیے، پولیس نے کارکنوں کو مارا، گاڑیوں کو نقصان پہنچا، اور واٹر کینن کے ذریعے جو ہے وہ پانی پھینکا گیا لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے، آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ حالات جو ہے وہ جو ہے لاہور کے انتہائی خراب رہے، پورا دن یہ سلسلہ چلتا رہا، اور لیکن ایک تو کارکن تھے جو ریلی میں آ رہے تھے، اور ایک وہ شہری تھے جو اپنے دفاتر میں، اپنے گھروں سے، اپنے اسکولوں سے، کالجز سے، یونیورسٹی سے، دکاندار اپنی دکانوں سے کے لیے جا رہے تھے، آ رہے تھے، اور جو عام شہری اپنے روزمرہ معاملات کو انجام دینے کے لیے نکلے تھے، وہ بیچارے پھنس گئے، اور وہ ایسا پھنسے کہ انہیں بھی لاٹھی چارج کا سامنا کرنا پڑا، انہیں بھی آنسو گیس جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا، انہیں بھی جو ہے وہ شدید ٹریفک دباؤ اور شدید ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جب حالات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو پھر
خان صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم کارکنوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم نے ریلی ملتوی کر دی ہے، لہذا تمام کارکنان جو ہے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ اب جن کارکنوں کے ساتھ پولیس کا تصادم ہوا اور جو کارکن زخمی ہوئے اور جو پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے اتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اس میں پھر کیا اس ریلی کا جو ہے وہ مقصد ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ اگر یہ الیکشن کمپین تھی یا عدلیہ بچاؤ ریلی تھی، دو چیزیں تھیں، دونوں کو مکس اپ کر دیا گیا۔ نہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی ہے یا اسے ہم الیکشن کمپین کا نام دیں، کیونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ الیکشن مہم جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے لاہور سے، اور ایک بڑی ریلی کے ذریعے ہم الیکشن مہم کا آغاز کریں گے۔ اب صورتحال جو ہے وہ جس طرف جا رہی ہے اس میں تصادم نظر آ رہا ہے، اس میں لاٹھی چارج، آنسو گیس، شیلنگ نظر آ رہی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی۔ اور چونکہ اگر خان صاحب جو ہے وہ ان کے خلاف پولیس کارروائی کرتی ہے، جیسے کہ 13 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں حکم دیا ہوا ہے کہ وہ ہر صورت ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ظفر اقبال صاحب کی کورٹ میں پیش ہوں۔ اگر اس دوران وہ پیش نہیں ہوتے یا پیش ہوتے ہیں تو کوئی گرفتاری کے لیے کوئی کارروائی یا کوئی ایسے کوئی چیز، کیونکہ خان صاحب اکیلے تو آتے نہیں ہیں، جب کارکن ساتھ ہوں گے عمران خان صاحب کے ساتھ، جیسے پچھلی دفعہ ہوا جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ جو ہے وہ ٹوٹے اور کارکنان اندر داخل ہوئے عدالتوں میں، اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی کو بھی خان صاحب کے ساتھ ریلی کی صورت میں جو ہے وہ اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب اگر وہ آتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ایک تصادم ہے، اور جو حالات لگ رہے ہیں اگر انہیں کنٹرول نہ کیا گیا، اگر انہیں جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو پھر یہ خونی تصادم کی طرف جا رہے ہیں حالات، اور شاید رمضان شریف سے پہلے جو ہے وہ کوئی ایسا تصادم جو ہے وہ سامنے آئے کہ جس میں لوگ بھی زخمی ہوں، لوگوں کی جان و مال کو بھی نقصان پہنچے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اور حکومتیں جو ہیں وہ کتنی میچورٹی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ وہ اپنا جو مقاصد ہیں وہ بھی حاصل کر لیں اور اپنے کارکنوں کو بھی جو ہے وہ اپنی عوام کو بھی جو ہے تحفظ فراہم کریں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیاسی جماعتوں پر، تحریک انصاف پر، نون لیگ پر، پی ڈی ایم جماعتوں پر اور فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں پر، پنجاب گورنمنٹ کے اداروں پر کہ وہ کس طرح صورتحال کو ٹیکل کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ٹیکل نہ کیا گیا تو پھر حالات کافی سنگین ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی طرف سے پنجاب میں عام انتخابات کے لیے الیکشن شیڈول کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ 30 اپریل کو الیکشن ہوں گے، جس کے لیے جو ہے وہ 11 مارچ کو پبلک نوٹس جاری ہوگا اور 12 سے 14 مارچ تک جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق پنجاب میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جو جانچ پڑتال ہے وہ 22 مارچ کو ہوگی، اور پھر امیدواروں کو انتخابی نشان 6 اپریل کو جاری کر دی جائیں گے، جس کے بعد جو ہے وہ آر اوز کی تعیناتی ہوگی، بیلٹ پیپر چھپیں گے اور باقی جو معاملات ہیں وہ سارے آگے چلیں گے۔ تو یہ ہے الیکشن شیڈول، اس پہ کس حد تک عمل ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن 9 مارچ کی پیشی جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے خان صاحب کی۔ 9 مارچ کو انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اسلام آباد میں پیش ہونا ہے، اور 9 مارچ کو ہی جو ہے وہ نیب نے بھی انہیں طلب کر رکھا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب پیش ہوتے ہیں 9 مارچ کو کہ نہیں، اور نیب میں جو کہ نوٹس جو ہے وہ نیب کی ٹیم وہاں پر گئی تھی موصول کرانے کے لیے، لیکن موصول نہیں ہوا۔ نیب کے پاس جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں کہ نہیں کراتے، لیکن نیب کی ٹیم اس وقت دبئی میں موجود ہے، اور دبئی میں جو ہے وہ پروب کر رہی ہے توشیخ خانہ کیس کو۔ عمر فاروق کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بھی اسٹیٹمنٹ نیب حکام نے ریکارڈ کر لی ہے، اور باقی جو چیزیں ریگارڈنگ فرق ہوگی اور توشیخ خانہ سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی نیب کو جو ہے وہ ان کے شواہد بھی کافی مل چکے ہیں۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور اگر ان دنوں میں جو ہے وہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہ کیا گیا، سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کو اور کارکنوں کو تحفظ فراہم نہ کیا گیا، تو پھر شاید اس تصادم کو
کوئی نہ روک سکے۔ یہ ہیں حالات آج تک کے۔ اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوگی ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔